دوسری بات آپ سے پوچھنا تھی کہ آپ سب کے گھر میں بزرگ ہیں, بڑے ہیں گھر میں, ماں باپ کی شکل میں, دادا دادی کی شکل میں, نانا نانی کی شکل میں, پھپھو کی شکل میں, یا اور بھی کچھ بزرگ گھر میں ہوتے ہیں. بعض دفعہ خالہ ہوتی ہیں اور ان سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, اور آپ ملنے جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے. کچھ بزرگ گھر میں ہی ہوتے ہیں اور کچھ آپ کی فیملی میں ہوتے ہیں کہ جن سے آپ کی آن اینڈ آف ملاقات ہوتی رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو بزرگ ہیں, جتنے بھی لوگ جن کی عمر ہو چکی ہے اور وہ ہمارے گھر میں ہیں یا فیملی میں ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے. حالانکہ ہم جو جوان ہوتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اب اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں اور فیملی کے اوپر بھی بوجھ ہیں. ایسا نہیں. حدیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. اسے ابن حبان نے روایت کیا. یعنی اگر آپ کے گھر میں دادا ہیں یا دادی ہیں, نانا ہے یا نانی ہے, پھپھو ہیں, خالہ ہیں, کوئی بھی بڑا آدمی ہے جس کی عمر بڑی ہو رہی ہے, وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے, وہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوا ہے گھر میں. جس دن وہ رخصت ہو جائے گا آپ کے گھر سے, کیا رخصت ہو جائے گی؟ برکت بھی رخصت ہو جائے گی. اب اگر جس چیز کے بارے میں یا جس انسان کے بارے میں مجھے یہ پتا ہو کہ فلاں میرے لیے برکت کا سبب بنا ہوا ہے, میرا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ پروٹوکول والا ہونا چاہیے. ہائیلی پروٹوکول ملنا چاہیے بزرگوں کو. ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا, ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دینا, ان کی ایکسٹرا خدمت کرنا, یہ ہم سب پر لازم ہے. بدتمیزی کا یا بد تہذیبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی جس چیز سے مجھے برکت مل رہی ہے میں اس کے ساتھ کیسے مس بہیو کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی نا. اب کچھ گھروں میں آپ دیکھیں کہ بزرگوں کو اتنی ویلیو کی جاتی ہے. اچھا وہ گھر بڑے سکون والے, اطمینان والے, اور گھر میں سبھی کے موڈز بھی اچھے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بزرگوں کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی, ان کے سارے شوق ختم ہو چکے. ان کو آپ سے کیا چاہیے؟ ٹائم چاہیے, محبت چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. آپ ان سے حال احوال پوچھ لیں, دعا سلام کر لیں, آپ ان کے پیر دبا دیں, آپ ان کو پوچھ لیں ان کے کسی کام کا, ان کی کسی ضرورت کا, ان کو دوا دے دیں, مطلب یہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں. اور پھر پتہ ہے رچ کے دعائیں دیتے ہیں. اچھا وہ برکت ان کی اپنی پریزنس کی وجہ سے بھی ہے, یعنی وہ موجود ہیں اس وجہ سے بھی ہے, اور پھر ڈبل برکت کس صورت میں ملی؟ دعاؤں کی صورت میں. اور بزرگوں کو بھی چاہیے, ہم میں سے جو بھی اس ایج پر پہنچ گیا ہے, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے, کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بہت زیادہ دعائیں دیں, کیونکہ ان کی دعائیں بچوں کے یا جو بھی ان کے ماتحت ہیں ان کے وارے نیارے کر دیں گی. اس لیے بہت زیادہ کچھ بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ بالکل اپنے ٹائم کو کیش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اب اس عمر میں کہ جس میں اب ہم اس دنیا سے جانے کے قریب ہیں, تو ہماری دعائیں ہمارے بچوں کو کام آئیں. تو یہ برکت کا سبب جو انسان ہماری زندگی میں ہے, ہم ان کی ویلیو کر لیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو بیزار ہوتے دیکھا ہے گھر کے بزرگوں سے, کیونکہ انہوں نے اس بلیسنگ کو کبھی انڈرسٹینڈ کیا ہی نہیں, ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہی نہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے پاس, الحمدللہ, جیسے اگر میں 40 کو کراس کر جاؤں تو میرے پیرنٹس لازماً پھر 60 پلس ہوں گے. لازماً ایسا ہوتا ہے نا, یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. جو بھی 60 پلس ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا ہے. اب وہ جوان نہیں رہا, وہ میری اور آپ کی طرح اتنے انرجیٹک نہیں ہوتے, اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اب وہ اس طرح سے زندگی کو انجوائے نہیں کرتے. بس ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی دعائیں, ان کی جو اچھی فیلنگز ہیں وہ ان کے بچوں کے لیے ہی ہیں. بس وہ خوش بھی ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ جو یہ بیزاری شو کرتے ہیں نا اپنے بڑوں کے ساتھ, ان کو پھر لازماً بے برکتی نصیب ہوگی. کیوں بھلا؟
کیونکہ برکت تو نہیں مل سکتی. برکت کا اپوزٹ پھر بے برکتی ہے. جب آپ اپنے والدین کا، اپنے بزرگوں کا دل خوش کریں گے تو اللہ آپ کو برکت دے گا، لیکن اگر ہم ان کے دل کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ ہمیں بے برکتی دے گا. تو دوسرا کام کہ اسپیشل پروٹوکال دینا ہے اپنے گھر کے بزرگوں کو. ٹھیک ہے، اچھا اخلاق تو مینٹین کریں گے ہی انشاءاللہ، سبھی سے اچھے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اسپیشلی جو گھر کے بزرگ ہیں ان کو آپ نے اسپیشل پروٹوکال دینا ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ وہ بھی کسی بھی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا، بعض بچیاں آ کے مجھے کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمارے والد بہت اسٹرکٹ ہیں اور وہ بہت نازیبا بات بھی کرتے ہیں، وہ ہماری امی کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. وہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے. آپ کو قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کے گھر کے بزرگ آپ کے ساتھ اچھے ہوں تو آپ اچھے ہوں، ایسا کہیں نہیں کہا گیا. آپ کا ون سائیڈڈ عمل بھی ہے، یعنی آپ اچھے ہیں، بزرگ جو بھی کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے. بعض دفعہ کچھ بزرگ ارذل العمر پر ہوتے ہیں، ایج فیکٹرز بہت ہوتے ہیں ان پر، ایسے میں وہ اریٹیٹنگ ہوتے ہیں. تبھی تو کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور وہ جنت نہ بنا سکے تو پھر ایسا شخص ہلاک ہو. کیونکہ یہ جنت کا راستہ جو کہ ٹف وے ہے، یعنی مشکل راستہ ہے. بزرگوں کے ساتھ جنت کو حاصل کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے کیونکہ وہ اریٹیٹنگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اپنے بزرگوں کے ساتھ آپ نے اچھے سے انشاءاللہ تعالی بہیو کرنا ہے.